5 عورتوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی. ایسے 5 عورتیں جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 5 عورتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 عورتوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی. وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں. نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس کے لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں. نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علی ایم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی. پس مذکور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کے بعد اعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی. مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے. ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی. حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے. بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض ساتوں سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے تو پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی. روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کی ہوگی. پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حق اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حق اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیسے بیٹھے ہو، اور بہن انتظار میں رہی کہ میرا بھائی نے سب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ. بہت بار ہی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا. یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا قرض نہیں، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا قرض ہے. دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے. واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نذرینہ اولاد کا حق حصہ ہوتا ہے، اس طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق کو حصہ ہوتا ہے. والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹھوں تو خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کی شرعی حصے سے محروم ناجائز اور سخت گناہ ہے. بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بلا شک بھر زمین میں بھی ازراہ ظلم لے گا، قیامت کے دن ساتوں زمین میں سے اتنی زمین اس کے گلے میں کے طور پر ڈالی جائے گی. ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹ گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا. یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا بڑا نقصان ہے. جس طرح یہودیوں کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اس طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے. غریب آدمی بیٹی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا. اس طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا. لہذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے. ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. خیر
بغیر اس کے اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جائے جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئے تو تمام عزیر و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کیا ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھائی بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک، تم میرے اس ظلم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، اسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ دل رو رہا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دے۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھائی بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک، تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، اسے دور رکھنا، اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی سارا وراثت کا حق جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے، جس طرح اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا، اس طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم نے اپنی بہنوں کو ان کے وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کیونی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنی ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہنوں بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرتا ہے تو وہ جب دنیا سے رخصت ہوگا اس کی روح آسانی سے نکلے گی، اسے کوئی تکلیف نہیں نہ ہوگی۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے جو نماز ادا کر وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اسلام و کفر میں تفریح ہے جو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا 5 وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کر ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا۔ پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، فرما کہ اگر رونا نہ بھی ہے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی جویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرات اگر رونے کی کوشش بھی کرے اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھوں آنسو نہیں بہاتی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا ہے تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتے اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کو عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر بیچ ایسا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی اور نہ کسی کے آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو حالت نظام دیکھا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے اور فرماتے کہ یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما. مختلف حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے اور روح کے نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اس وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں. البتہ متعدد حدیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور ایسی سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا بد ہو یا کافر ہو. لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کی بد اعمالوں کی سزا کے طور پر آتی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کو کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی تاکہ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہو. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کی دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے. تام حضرت عالمہ کرام اور محسن رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نزاع عین روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیف کو دور فرما کر سہولیت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے ملحر میں آسان فرما دیتے ہیں. واللہ عالم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. آمین. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے.